अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोगों से पूछना ये था कि काबिल तरस और मज़लूम ख़वातीन कौन होती हैं। आज हमारे माशरे में काबिल तरस ख़वातीन और मज़लूम वो हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में उनका आइडियल ना मिल सका। और ये आइडियल कौन है? जो हमारा मीडिया उनको बताता है। आज हम क्यों ना बात करें एक ऐसे आइडियल की जो एक ख़ातून की शक्ल में हमारे सामने तारीख़ में मौजूद है। तो आइए थोड़ी सी बात करते हैं इस्लामी तारीख़ की, बहादुर ख़वातीन की, अज़ीम ख़वातीन और पुरअज़म ख़वातीन की। यूँ कह लीजिए कि ठंडी छाँव में सुस्ताने का थोड़ा सा मौका। इस तकलीफ़दा ज़िंदगी को जो ख़वातीन गुज़ार रही हैं, ख़ुद अपने बनाए हुए तसव्वुरात में, उनसे थोड़ी देर निजात पाकर ठंडी छाँव में बैठने का थोड़ा सा मौका। सहाबियात का मुअत्तर गुलदस्ता, जिसमें कुछ ख़वातीन बल्कि अक्सर व बेशतर ख़वातीन उम्महात तक ऐसी हैं जिनके अज़्म और हौसले को सलाम करने को दिल करता है। अगर मैं ये कहूँ कि तारीख़ इस्लाम ख़वातीन के ज़िक्र के बग़ैर मुकम्मल नहीं होती तो बात गलत नहीं होगी। ख़वातीन की खिदमत, ख़वातीन की क़ुरबानियाँ और ख़वातीन के अज़्म का ज़िक्र ना करना यकीनन नाइंसाफ़ी है। जिस तरह मर्दों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया गया, इसी तरह ख़वातीन के लिए भी। मैंने अपने बिल्कुल शुरू के लेक्चर में आप लोगों को ये बात बताई थी कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम के अंदर अपनी रूह में से कुछ फूंका, तो सवाल ये पैदा होता है, क्या अम्मा हव्वा के अंदर वो रूह नहीं गई थी? क्या वो मस्जूद मलाइका नहीं थी? क्या वो खलीफतुल अर्ज़ भी नहीं है? क्या वो अल्लाह के दोनों हाथ की तख्लीक भी नहीं है? और उसका जवाब हमने अपने पहले लेक्चर में ढूंढा था। आज सवाल ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन शागिर्दों में क्या ख़वातीन शामिल नहीं थीं? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम व तरबियत से इन ख़वातीन ने कोई फ़ायदा नहीं उठाया या इनको कोई फ़ायदा पहुँचा नहीं? क्या ये इनकलाबी रूह सिर्फ मर्दों में बेदार हुई थी या ख़वातीन के अंदर भी ये इनकलाबी रूह बेदार हुई थी? मैं समझती हूँ कि मर्द किसी जिस्मानी साख्त का नाम नहीं, एक सिफ़त का नाम है, और ये सिफ़त यानी ये मर्दाना सिफ़त ख़वातीन के अंदर भी हो सकती है, और हमें ऐसा नज़र भी आया तारीख़ इस्लाम में। आज मुसलमानों में पस्ती की सबसे बड़ी वजह उन बाहिम्मत और बागैरत माँओं का फुक़दान है। ज़ाहिर है, बेहिम्मत और नातवा माँ एक बेहिम्मत और नातवा बच्चों को ही जन्म दे सकती है। आज की माँ मादा परस्त है, ज़ेबो ज़ीनत की आराइश में हमा वक्त फ़िक्रमंद है, तो लिहाजा उसकी तवज्जो अपनी जड़ों की तरफ कुछ कम है, बल्कि ख़ासी कम है, जिसकी वजह से उसके जो शजर है उसके अंदर वो बर्ग व बार नहीं आ पाते जिसका तकाज़ा इस्लाम उनसे करता है। मेरे हाथ में ये किताब है जिसका नाम है हयात सहाबियात के दरख्शां पहलू। मैं चाहूँगी कि आज हम हयात सहाबियात के दरख्शां पहलू का जो जायज़ा ले, उसमें एक दरख्शां सितारा उसका ज़िक्र करें, जिसका हिस्सा अव्वल मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो आज हम हिस्सा दोम पे से गुजरेंगे। एक ही खातून जिनका नाम खौला बिन्त अज़वर है और उनकी शुजाअत और दलेरी हम जिक्र कर चुके हैं। तो अजनदैन के बाद एक और जंग है जिसका नाम है जंग यरमूक। तो आज हम जंग यरमूक में होने वाले एक इंतहाई हैरतनाक जज्बे से भरे हुए वाक़े का जिक्र करते हैं। मैंने जो कहानी पहले शुरू की थी उसका दूसरा हिस्सा आपके पेश खिदमत है। आइए तारीख़ के अदवार में चलते हैं। ये एक ऐसी बहादुर खातून कि फतूहात शाम में अगर इनका जिक्र ना आए तो फतूहात शाम अधूरी है। इनकी वजह शोहरत, इनकी बहादुरी, ज़ख्मियों को पानी पिलाना, उनकी मरहम पट्टी करना और यहाँ तक कि शहीदों के लिए कब्र खोदना भी शामिल है। हमें लगता नहीं है ऐसा कि ये कुछ अनहोनी सी बातें हैं,
کیا ایک نازک اندام عورت یا جس کو ہم کہتے ہیں صنف نازک، کیا وہ یہ کام کر سکتی ہے؟ جی کر سکتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ کر سکتی ہے بلکہ وقت پڑنے پر مسلح افواج کی طرح کافروں کی فوج کا مقابلہ بھی کر سکتی ہے۔ جنگ یرموک کا قصہ یہ ہے کہ رومیوں کی تعداد مسلمانوں سے 4 گنا سے بھی زیادہ تھی۔ اگر اس کی ایک مثال میں دوں، میں کیا دوں، تاریخ یہ مثال دیتی ہے کہ جیسے سفید گھوڑے کے ماتھے پہ ایک کالا نشان ہوتا ہے، تو جو ریشیو پروپورشن ہے وہی ریشیو پروپورشن اس جنگ میں کافروں کا یعنی رومیوں کا اور مسلمانوں کا تھا۔ رومیوں کی تعداد سفید گھوڑے جتنی اور مسلمانوں کی تعداد اس کالے دھبے جتنی جو اس کے پیشانی پہ ہوتا ہے۔ جنگ موتا کے بعد رومیوں کے ساتھ یہ ایک بڑی جنگ تھی۔ اس زمانے میں سب سے بڑی تعداد اور سب سے زیادہ طاقتوری بھی ان کے پاس تھی۔ 13 ہجری میں جب مسلمانوں کے اوپر رومیوں نے حملہ کیا تو اس وقت مسلمان ان کے ساتھ بے جلدی سے تو لڑے، مگر کچھ ہی دیر میں پسپا ہونے شروع ہو گئے اور اپنے خیمے کی طرف واپس آنا شروع ہو گئے۔ ایسے وقت میں مسلمان خواتین نے کیا کیا؟ ایک عجیب و غریب کام، وہ خیموں میں تو بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے کیا کیا؟ حضرت خولہ کے کہنے پر انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم نوزائیدہ بچوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، ایسے سامنے کر کے وہ میدان جنگ میں اتر گئیں اور اس کے بعد اپنے اپنے مردوں کو للکار کے کہنا شروع کیا کہ اگر تم لوگ پسپا ہو گئے اور تم واپس خیموں کی طرف آئے اور ہم اور ہمارے بچے یعنی تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے ان کافروں کے ہتھے چڑھ گئے تو کیا ہوگا؟ ایسی ذلت کی زندگی سے کیا بہتر نہیں ہے کہ تم اپنی جان دے دو مگر اس ذلت سے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو بچا لو۔ تو مردوں کی حمایت میں وہ خواتین بھی میدان جنگ میں اتر پڑیں، یہاں تک کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر اپنے شوہر کے ساتھ قدم با قدم یعنی زبیر بن عوام کے ساتھ ان کا گھوڑا ساتھ ساتھ تھے اور یہ جنگ کے میدان میں اتر پڑی اور سب کے سب نے مل کر کافروں کا ستیہ ناش کیا، ان کو وہاں سے بھگا دیا۔ رومیوں کو بار بار ناکامی کے بعد بہت ذلت کا سامنا تھا۔ وہی کمزور باطل کی چال کہ پیچھے سے چالوں کے ذریعے حملہ آور ہوا۔ ہرقل شاہ روم نے شکست کا بدلہ لینے کے لیے ایک ماہر جنگجو جس کا نام ہولس تھا، اسے چند ہزار کا لشکر دے کر دمشق بھیجا۔ ہولس کے بھائی پطرس نے مسلمان خواتین پر حملہ کر کے انہیں قیدی بنا لیا اور دمشق لوٹا تو راستے میں نہر سریاق پر پہنچ کر اپنے بھائی کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر میں جب ان کا بھائی ان کے پاس پہنچا تو جب اس کی نظر ان خواتین پر پڑی تو خولہ کی خوبصورتی سے متاثر ہو کے اس نے کہا، یہ خولہ میری، بقایا تم لوگ بانٹ لو۔ بہرحال ان لوگوں کو ایک خیمے میں قید کر لیا گیا۔ ان گرفتار خواتین میں قوم حمیر، تباہ، عمالقہ کی بڑی بڑی بہادر تجربے کار خواتین بھی تھیں۔ اب ایک طرف ذلت کا معاملہ تھا اور دوسری طرف ان کی غیرت کا معاملہ تھا۔ حضرت خولہ نے ان سب کو ایک جگہ جمع کیا اور اس کے بعد جو ان کا خطاب تھا وہ لہو کو گرما دینے والا، غیرت کو جگا دینے والا تھا۔ انہوں نے تمام خواتین کو جمع کر کے کہا، اے حمیر کی بیٹیوں، اے قبیلہ تبا کی یادگاروں، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ رومی کفار بے دین تم کو لونڈیاں بنا لیں؟ کہاں گئی تمہاری وہ شجاعت، وہ غیرت جس کا ذکر عرب کی مجالس میں ہوا کرتا تھا؟ جو تم گھوڑوں کی پیٹھوں کی شہزادیاں تھیں، افسوس میں تم کو آج غیرت سے علیحدہ اور شجاعت اور حمیت سے خالی پا رہی ہوں۔ اس آنے والی ذلت کی زندگی سے تو تمہاری موت بہتر ہے۔ عفیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ سب جو تم نے کہا سب سچ ہے، مگر ہم قید میں ہیں، نہ نیزہ نہ تلوار ہم نے ہتھے، نہ گھوڑا نہ اسلحہ۔ حضرت خولہ نے کہا، ہوش کرو، خیموں کے ستون تو موجود ہیں، اٹھاؤ اور اٹھا کر ان بدبختوں پر حملہ کرو۔
آگے اللہ مدد فرمائے گا، یا تو غالب آ جاؤ گی ورنہ شہید تو ہو ہی جاؤ گی۔ سب نے یہ پورا ان کا بیان سن کر اپنے آپ کے اندر ایک غیرت اور حمیت کو پایا۔ اس کے ساتھ ہی خولہ نے ایک اور نصیحت کی۔ حضرت خولہ نے کہا، زنجیر کی کڑیوں کی طرح جڑ جاؤ، کسی صورت اکیلی نہ ہونا ورنہ سب قتل کر دی جاؤ گی۔ یہ کہہ کے خولہ نے نعرہ لگایا، حل من تم مبارز، کہ کون ہے جو تم میں سے آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھ کر ایک رومی پر شدت سے ضرب ماری۔ وہ موقع ہی پر جہنم رسید ہو گیا۔ رومی حیران تھے کہ یہ شیرنیاں کہاں سے آ گئیں۔ وہ ششدر تھے کہ یہ کس قوم کی بیٹیاں ہیں جو مرد مار طریقے سے ہم پہ حملہ آور ہوئی ہیں۔ بہرحال اس نے حکم دیا کہ سب کو پکڑ کر حاضر کرو۔ خولہ اکیلی لڑ رہی تھی، باقی سب زنجیر کے ساتھ بنا کر یعنی زنجیر بنا کر لڑ رہی تھیں۔ کبھی سوار اور پیادے خولہ کے ہاتھوں جہنم واصل ہوتے۔ اتنی دیر میں پطرس نے آواز لگائی، اے خولہ، خود پر رحم کرو، میں تمہارا قدردان عاشق ہوں، میرے دل میں تیرے لیے بہت جگہ ہے، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرو گی کہ مجھ جیسا بادشاہ تیرا مالک ہو، میری ملکیت تمہاری ہو؟ خولہ نے جواب دیا، اے بدبخت، میرا بس چلے تو اس لکڑی سے تیرے سر کے ٹکڑے کر دوں، واللہ مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ تجھ جیسا میری بکریوں اور اونٹوں کا چرواہا بھی بنے۔ پطرس انتہائی غصے میں آ گیا اور اس نے کہا، قتل کر دو ان لوگوں کو۔ گھمسان کا رن پڑا اور چاروں طرف سے وہ لوگ ان کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ یہ عورتیں نہتی تھیں، بے گھوڑا تھیں، یعنی نہ ان کے پاس کوئی گھوڑا، نہ سوار، نہ نیزہ، مگر یہ لڑ رہی تھیں انہی خیموں کے ستونوں سے۔ اتنی دیر میں اللہ کی مدد پہنچی۔ اسی گھمسان کے رن میں خالد بن ولید اپنا دستہ لے کے پہنچے اور نیزہ مار کے انہوں نے پطرس کو ہلاک کیا۔ اللہ کی مدد ان تک آ گئی۔ یہ بہادر خاتون تھیں جن کا دل جگرا بڑا تھا، جن کے اندر روحانیت بھی تھی اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ بھی۔ یہ ہے ہم خواتین، مسلمان خواتین کی تاریخ۔ یہ ہیں ہماری مائیں، یہ تھیں ہمارے رول ماڈل، اور آج ہم ان رول ماڈلز کو چھوڑ کر جن چیزوں کی طرف لپک رہے ہیں وہ سوائے ناکامی کے اور کچھ نہیں۔ اس امت کی بیٹیوں کو جگانا، انہیں عزم اور حوصلے کی طرف لے کر آنا میرا مشن ہے، اور آپ لوگ اس میں میرے ساتھی ہیں۔